یہ کب جانیں گے؟ when we will be educated. جب ہم جانیں گے کہ اپنے نبی کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے احادیث کے بارے میں، that time definitely you will explain about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Introduction, speeches of the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by Rand Paul, ایک بہت بڑا کرسچن رائٹر. اس نے اپنے کتاب میں لکھا، اس نے کہا there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he heard them. محمد نے ان کو سنا، اللہ کے اس پیغام کو سنا محمد نے، spoken by an angels، جو فرشتے کے ذریعے سے بات کی گئی تھی. اس کے بعد پھر from the heaven، جنت سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک جانکاری دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تب جا کر پتا چلا کہ جبرائیل کو، تب جا کر پتا چلا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا. اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں اپنے دھرم کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ تو آپ دینی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کر سکتے ہیں. Therefore you must to educate your child and children. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو تعلیم دیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، صرف ماس اور گوشت کھانے پر رہ گئے، مچھلی کھانے پر رہ گئے، تو ایک بات یاد رکھنا، آنے والا وقت اتنا خطرناک ہے کہ بھارت کی دھرتی میں، اسی کی زمین پر آپ کے بچوں کے لیے قبر کھودنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ سامنے جوڈیشری کے سامنے، عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر وکالت کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں. جب مسلمان کی بات آئے گی تو ہم قرآن پڑھ کر سنائیں گے، لیکن جب بھارت کی بات آئے گی، جب ہم بھارتی بنیں گے تو اس وقت ہم بھارت کا سنویدھان پڑھ کر سنائیں گے. لیکن یہ جب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جبھی ہمیں پتا چلے گا what is the real meaning of رحمت للعالمین. کیا مطلب ہے رحمت للعالمین کا؟ اس انگریز، اس لیڈی عورت کا سوال اتنا اچھا تھا کہ آپ کو میں وہ چیز سنانے جا رہا ہوں. اس عورت نے اس رائٹر سے پوچھا کہ بتائیے کہ محمد رحمت صرف مسلمانوں کے لیے تھے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے؟ اگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت تھے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسچن تو محمد کو مانتے نہیں، یہودی تو مانتے نہیں، جین تو مانتے نہیں، بودھ تو مانتے نہیں. بھارت کے اندر برہمن لوگ نہیں مانتے. برہمن لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم برہما جی کے سر سے پیدا ہوئے، حالانکہ برہما جی کے سر سے کوئی پیدا نہیں ہوا، سب ایک ماں باپ کے سنتان. ಶುದ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣತಾಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಚೇತಿ ಶುದ್ರತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೋ ಯಾತಿ ವಿದ್ರತ್ವಂ ವಿಘಾತನಿಶ್ಚಯಂ ತಥೇ ಚಚ ಸ ಏಕೇವಾತ್ ತಿರುಪತಿ. یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کی संतान، جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کی संतान. Allah created every mankind, every man and woman from only one and two bodies. The one of Hazrat Adam and one of them Amma Hawa. ان دو سے یہ دنیا کی آبادی چلی. میرے بھائیوں، ایک ماں باپ کے سنتان، برہمن ہو، مسلم ہو، سید ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، شودر ہو، چھیتری ہو، ویشیہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک اللہ نے سب کو پیدا کیا، ایک اللہ نے پیدا کیا. تو اب اس دیش میں سپوز ہے ہمارے برہمن بھائی، ہمارے ہندو بھائی محمد کو نہیں مانتے، ان کے لائے ہوئے سنویدھان کو نہیں مانتے، ان پہ اوترت قرآن کو نہیں مانتے.
حالانکہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی بتایا گیا. کہاں بتایا گیا؟ رکا برس سے اللو علامہ اللو یجین ہدوا اللو سوریہ چندر سرو نکشترا. محمد کے بارے میں کہا گیا، اپنشد کے اندر کہا گیا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی. قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ آخری نبی تھے. جو بات قرآن میں کہی گئی وہی بات اپنشد میں کہی گئی. لیکن ہمارے سناتن دھرمی بھائی سے پوچھئے، آج موہن بھاگوت جی کا ایک بیان بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے والے، یعنی پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، شری لنکا کو جوڑنے والے. یہ جڑیں گے کیسے؟ تلواروں کے آدھار پر نہیں. بہت اچھا بیان لگا. اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے. انہوں نے کہا کہ ہم سناتن دھرم کے ذریعے سے جوڑیں گے سب کو. سناتن مطلب آسمان سے زمین پر آنے والا دھرم سے جوڑیں گے. اور آسمان سے زمین پر کون سا دھرم آیا مسلمانوں؟ اسلام دھرم آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پورے جزیرے کو، ایشیا مہادیپ کو ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، یعنی ایک بھارت بنائیں گے. بہت اچھا بیان تھا، ہم ان کے بیان کا سمان کرتے ہیں. تو لیکن کچھ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ we don't follow the method of the last prophet. ہم محمد رسول اللہ کے قانون کو کیوں مانیں؟ ان کے سموِدھان کو کیوں مانیں؟ نہیں مانیں گے جی، اس لیے کہ محمد تو صرف مسلمانوں کے نبی ہیں. محمد تو صرف مسلمانوں کے لیے آئے. کلمے کی تبلیغ کی انہوں نے، اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. Therefore I hate محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ محمد سے نفرت کرتے ہیں. صاحب بھارت کے اندر کرسچن، جین، بودھ اور بھی سناتن دھرمی، یہاں تک کہ ہمارے دلت بھائی بھی، یہاں تک کہ آدیواسی بھائی بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ we don't follow محمد. ہم محمد کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں وہ اس بات پر. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رحمت للعالمین. ہم محمد کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ کو جو شریعت دی گئی ہے، جو طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، جو بھی آدمی اس طریقے کو اپنائے گا وہ دنیا کی بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. کیسے؟ سپوز ہے آپ، محمد رسول اللہ نے کہا جب تم وضو کرنے جاتے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے منہ کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو. محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، ہاتھ دھویا کرو. Why I wash my hands؟ کیوں ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں؟ محمد رسول اللہ دن میں 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، جب بھی وہ استنجا میں جاتے تھے تو پھر ہاتھ صاف کرتے تھے. واش یور ہینڈز، ہاتھ دھوتے. کیوں؟ تاکہ کیٹانو، تاکہ بیماریاں نہ پھیلے. ہم اگر اس کی تبلیغ کرتے تھے یہ لوگ اپنے ہاتھ کو دھو صابن سے، اپنے ہاتھ کو دھو مٹی سے، تو لوگ کیا بولتے؟ کیوں دھوئیں؟ ہم کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، دھو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور محمد کو مانے بغیر تو جنت جا نہیں سکتے. یہاں نہ پکش باتیں کچھ نہ کو وید پران سنتمت بھاپو تب لکش جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی. محمد کو مانے بغیر کون کس کا بیڑا پار لگا ہے؟ تلسی داس نے تو یہی لکھا، کسی کا نہیں پار لگا تو ماننا تو پڑے گا. تو بولتے ہاں ہم محمد کے طریقے کو اپنائیں گے. محمد کو تو ہم دشمن مانتے ہیں، اور پر دشمن مانتے. کون؟ کافر لوگ، مشرک لوگ یہی بولتے ہیں، وہ تو محمد کو نہیں مانتے. We don't follow Muhammad and we don't want to accept any message of Muhammad رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محمد کے کسی میسج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہم ہاتھ کیوں دھوئیں گے؟ اچھا نہیں دھو گے ہاتھ؟ ارے ہاتھ دھو گے تو کیا بھی ہو جائے؟ تمہارے ہاتھ کی صفائی ہوگی؟ نہیں جی نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا اچھا نہیں مانو گے. ہم نے قرآن میں کہا رحمت للعالمین بنا کر محمد کو بھیجے ہیں، ان کا جو طریقہ ہوگا اپناؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے. کیسے پچھتاؤ گے؟
को मानना पड़ेगा, अमेरिका को मानना पड़ेगा, जापान को मानना पड़ेगा, इंग्लैंड को मानना पड़ेगा, इटली को मानना पड़ेगा, स्पेन को मानना पड़ेगा, यूक्रेन को मानना पड़ेगा, गोया के पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि हाथ धोने से फायदा है। अगर नहीं तो सारे सेलिब्रिटी को भी लगाया, अल्लाह ने कोरोना को भेज दिया कि जाओ, और सबको लगा दिया जाता है कि कोरोना से बचना है तो हाथ धो। हम पहले से कह रहे थे कि हाथ धो नबी का तरीका तो नहीं माने, कोरोना ने कह दिया कि अब तो तुमको मानना पड़ेगा कि हाथ धोने में फायदा है। अब हाथ धोने पे मजबूर हो गए सब के सब। अब ऐसे ही नहीं बल्कि अब किससे डिटोल से कोई धो रहा है, कोई हैंड सैनिटाइज कर रहा है। ये हमारे नबी तो पहले कह रहे थे कि अरे हाथ धोया करो। जब दिन में 5 वक्त आदमी हाथ धोएगा, वजू करेगा, मुंह धोएगा, तो कोरोना उसके करीब जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं मानते थे ना पहले, अब किसको लगा दिया? अमिताभ बच्चन जी भी कह रहे हैं वॉश योर हैंड्स एंड वेयरिंग द मास्क, मुंह में जाली भी लगाओ, हाथ भी धो। तरीका किनका है? मोहम्मद का तरीका था कि नहीं था? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था कि नहीं बताया था? अगर पहले ही मान लेते, पहले से मास्क लगाते, पर्दे के हुक्म पर अमल करते और हाथ धोते तो कोरोना से तो बच जाते। लेकिन नहीं, अपने हर घर में हम जो चाहेंगे वही होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते प्रकृति के सामने, तुम कुदरत के सामने में बेबस हो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, वक्ती तौर पर कुर्सी का गलत इस्तेमाल मत करो। अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की कुदरत से छेड़छाड़ की कोशिश मत करो। अल्लाह ने सिर्फ डेमो दिखाया, डेमो। कोरोना नहीं था ये CAA का एक भूचाल था। CAA में क्या कहा गया था? अरे ये तो मुसलमान है, इसको अलग करो, अलग करो, अलग। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में इसको अलग करो मुसलमानों। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। मेरी बात चूंकि ज्यादा लंबी मुझे नहीं करनी है, मेरे पास अभी कुछ वक्त है तो मैं काम की बातों में खर्च करना चाहता हूँ। तो CAA का मतलब सिर्फ मुसलमानों को अलग करो, आम पहन लफ्ज़ सिर्फ मुसलमानों को अलग करो। तो अल्लाह ने कहा कि इन मुसलमानों का क्या गुनाह भाई जो इनको कह रहे हो कि CAA के जरिए इनको अलग करो। अच्छा, तो जलवा तुमको दिखा देते हैं। तो अल्लाह ने ऐसा कोरोना भेजा, ऐसा कोरोना भेजा कि सिर्फ मुसलमानों को अलग नहीं, बल्कि अल्लाह ने ऐसा निजाम बना दिया कि मुसलमानों को तुम अलग करना चाहते हो, लो तुमको तुम्हारी बीवी से अलग कर दे, तुम्हारे बच्चों से अलग कर दे, तुम्हारे बेटों से अलग कर दे, तुम्हारे दोस्तों से अलग कर दे। अलग किया कि नहीं किया? सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? 6 फीट दूरी, 6 फीट दूर हो जाओ। तो अल्लाह का ये कहर है कि तुम CAA के जरिए मुसलमानों को अलग करोगे, भेदभाव बरतोगे। वो मुसलमान जो अपना खून देकर देश को बनाया था, आज तुम उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम अपने बीवी को भी नहीं छू सकते। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड कोरोना वायरस COVID-19। कोरोना से बचना है तो 6 गज की दूरी। कौन प्रचार कर रहे? प्रधानमंत्री जी प्रचार कर रहे, फला सेलिब्रिटी प्रचार कर रहा है। बच्चे छोटे छोटे उनको हाथ नहीं लगा रहे कि कहीं कोरोना हो जाएगा। ये कोरोना नहीं था, ये CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो तुमने जुल्म वाला कानून बनाया था, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक डेमो था कि तुमने अल्लाह वाले को अलग करने की कोशिश की। लो तुमको तुम्हारे परिवार से अलग कर दूंगा। बैठे हैं तो वहां कुर्सी लगा के बैठे, दूर से ही सलाम कर रहे, दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे, हाथ नहीं मिला रहे। ऐसा हो गया कि नाई को बुलाकर बाल काटने की भी अब इतना डर हो गया कि नाई को बुलाकर भी बाल काटने की फुर्सत नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को। तो मेरे भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इट इज अ जगतपति और जगतपति अशिनाश, जगतपति पूरी दुनिया के रक्षक। मोहम्मद कहते हैं कि ये गलत नहीं करेंगे, लो अल्लाह ने करवा दिया। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। मोहम्मद का हर फेर इंसानों के लिए रहमत है, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। तो उस औरत ने कहा
اس رائٹر سے کہ بتائیے کیا مسلمانوں کے لیے صرف رحمت ہے کیا؟ تو مسلمان وہ جو رائٹر صاحب وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں محمد والا ہوں، میں قرآن والا ہوں، میں حدیث والا ہوں، میں شریعت والا ہوں. میں جانتا ہوں زیادہ بہتر تم نہیں جانتی، تم تو انگریز ہو، تم تو کرسچن ہو، تمہارا گھر امریکہ میں ہے. تو پھر پتہ ہے میرے بھائیو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، تم بھارت کے لوگ امریکہ جاتے ہو نوکری کرنے کے لیے تو گرو محسوس کرتے ہو کہ میں امریکہ میں جاب کر رہا ہوں، اور بھارت کے لوگ امریکہ جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، یوکرین جاتے ہیں، اسپین جاتے ہیں، نیوزی لینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، اور گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہم یو اے ای میں ہم سیٹل ہو گئے. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ کر یہاں پر جاب کر رہا ہو، نوکری کر رہا ہو؟ نہیں. یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو کامیاب سمجھتے ہیں اپنے آپ، لیکن وہاں کے لوگ یہاں نہیں آتے. تو پھر پتہ اس عورت نے کیا سوال کیا؟ اس بات کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خوشحال ہیں، تم لوگ خوشحال نہیں ہو. کہا کہ ہاں ہم لوگ خوشحال نہیں. تو اس عورت نے 20 حدیث پڑھ کر سنایا، 20 حدیث جس پر عمل تھا انگریزوں کا، جو اسلام کا مسلمانوں کا سب سے بڑا اینٹی مانا جاتا ہے، قرآن کا شریعت کا دشمن مانا جاتا ہے. اس عورت نے کہا کہ میں زبان سے نہ کہوں الگ بات ہے، لیکن ہم جتنے آپ کے نبی کے طریقے کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا؟ کہا ہمارے نوجوان لڑکے جھوٹ بولتے. فون پہ ہلو کہاں ہو؟ پاکڑ میں ہو. پتا چلا کہ وہ ہاوڑہ میں، لیکن فون پہ جھوٹ بول دیا. کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو ہمارے مسلمان جھوٹ بولتے، ہمارے بچے جھوٹ بولتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جھوٹ تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے. تو سچائی بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو. میں ایک انگریزن پروفیسر ہوں، ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں. ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، تمہارے نبی کے اس حدیث پر تم عمل نہیں کر رہے ہو، ہم لوگ عمل کرتے ہیں. امریکہ میں انگریز لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور انگریز واقعتاً جھوٹ کم بولتے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بےایمانی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو. تمہارے نبی کا فرمان ہے. کتنا عمل کرتے ہو؟ تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو. دکان کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اندر جا کر بےایمانی ہوتی ہے. ھذا من فضل ربی لکھا ہوا، تمہارا نام عبد الرحمان بھی ہے، لیکن اندر میں تم چیٹنگ کرتے ہو، اندر میں تم غداری کرتے ہو. ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کے اندر میں جو دکان ہے، دکان کے اندر اگر کوئی سامان ہے تو دکان کا جو شاپ کیپر ہوتا ہے، دکان کا جو آنر مالک ہوتا ہے، وہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ان یورپ ممالک کے اندر کوئی بھی دکاندار جھوٹ نہیں بولتا. تمہارے نبی کی ھذا من فضل ربی پر کس کا عمل ہوا؟ تمہارے نبی کی سنت پر اور حدیث پر کس کا عمل؟ تمہارا عمل ہے کہ ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیو 20 ایسی حدیثیں وہ گنا دی گئی. انہوں نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، اس کے پاس جو سرکار کی طرف سے دولت آتے ہیں، اندر آواز آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ غریبوں کے لیے آتا ہے، اور غریبوں کو وہ دولت ملنا چاہیے. نبی کا فرمان بھی ہے کہ بیت المال سے جو وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں وہ غریبوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے. نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن تمہارے یہ مکھیا لوگ، تمہارے یہ پردھان لوگ، کیا وہ فنڈ وہ اندر آواز کا ٹوٹل پیسہ غریب کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. بیچ میں کھا کر پیٹ بڑا بڑا موٹا کر لیتے ہو. آؤ تم امریکہ کے اندر دیکھو، بیت المال سے وہاں کے گورنمنٹ کی نگرانی میں تقریباً 95% وہاں کے غریبوں کو گھر بنا کر دیا جاتا ہے. تمہارے نبی کی حدیث پر عمل کس نے کیا؟ امریکہ والے نے کیا کہ تمہارے گاؤں کے پردھان نے کیا؟ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ تمہارے امریکہ والے نے عمل کیا. جب ہر معاملے میں، ہر جگہ پر نبی کے طریقے پر عمل کرے امریکہ والا، تو امریکہ والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی بتاؤ. میرے نبی کا فرمان تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کا بلکہ یہ فرمان ہے، قرآن
कुरान करीम की आयत है, नबी का तरीका जो भी अपनाएगा, जो भी दुनिया में वो जरूर इज्जत की जिंदगी गुजार कर जाएगा। अमेरिका वालों ने अपनाया, गरीबों को उन्होंने दान दिया, झूठ नहीं बोलते हैं, और अंग्रेज लोग कभी भी बेईमानी नहीं करते हैं, कभी भी वो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। अगर उनको अल्लाह दौलत दे दे तो 5 नौकर नहीं रखते। हम मुसलमानों में किसी को अगर दौलत हो जाए तो पता चला कि 5-5 नौकर आ जाते। अंग्रेज में अगर कोई उद्योगपति आदमी होता है, क्रिश्चियन में, जुडाइज्म में, यहूद और नसारा के अंदर में, तो वो नौकर नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, खुद से वो अपना काम करता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी खुद से कपड़े साफ कर लिया करते थे, खुद से अपने जूते साफ कर लिया करते थे। तो बताओ, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमल जिस पर अमेरिका अमल कर रहा है, क्या वो उनके लिए रहमत हुआ कि नहीं हुआ? और हम मुसलमान हैं जनाब, हम कुरान भी पढ़ते हैं हुजूर, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जनाब, मदरसे में बच्चों को कुरान की तालीम भी देते हैं, हमारे सीने में कुरान भी है। उसके बावजूद भी आसाम का गवर्नर कहेगा, आसाम का मिनिस्टर कहेगा कि तुम मदरसों को बंद करो। उसके बावजूद कि हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे मदरसे में किस चीज की तालीम दी जाती है, जरा बताओ। कौन होता है ये पूछने वाला जी? हम अपने धार्मिक इदारों को चला सकते हैं, हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, हम अपने मदरसों में धार्मिक तालीम दे सकते हैं।